دوستو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ مجتہدین، فقہا، محدثین اور بزرگان دین کا امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر کے یہ دین ہم تک صحیح اور خالص شکل میں ہم تک پہنچایا۔ یہ یقیناً ان کا امت پر بہت بڑا احسان ہے، لیکن افسوس کہ آج کل کچھ ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ نعوذ باللہ ان لوگوں نے، ان بزرگان دین نے، فقہائے امت نے، محدثین نے، حتیٰ کہ صحابہ کے بارے میں بھی نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دین کو صحیح شکل میں امت تک نہیں پہنچایا، انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدایت اور حق کا معیار یہ کتابیں ہیں، یہ بابیں نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ کتابیں کنہوں نے لکھی ہیں؟ یہ کتابیں بھی انہی بزرگان دین نے لکھی ہیں، انہی بابوں نے لکھی ہیں۔ لیکن بظاہر یہ آواز بڑی خوبصورت لگتی ہے، یہ موقف بڑا معقول لگتا ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان بندوں کا واسطہ نہیں ہونا چاہیے، انسان کو براہ راست جو ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن پاک اس کے برعکس ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہدایت اور حق کا معیار اور ذریعہ بندے ہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں جو دعا سکھلائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھلا، اس سیدھے رستے کی وضاحت اللہ رب العزت نے خود فرما دی کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ سیدھا رستہ یہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور پھر ان انعام یافتہ لوگوں کے طبقات کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہی بیان فرما دیا، ان کی وضاحت فرما دی کہ وہ انعام یافتہ لوگوں کے 4 طبقات ہیں: انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صلحاء۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، کہ ان ہدایت یافتہ لوگوں کی اتباع کرو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی جو شخص مومنوں کے رستے سے ہٹ کر کوئی نئی راہ اپناتا ہے، یعنی امت کے اجماعی تعامل سے ہٹ کے کوئی نئی راہ اختیار کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، کہ جس شخص نے مجھ سے لو لگا لی ہے تم اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ ان تمام ارشادات میں اللہ رب العزت نے ہدایت کا اور حق کا معیار اور ذریعہ جو ہے وہ بندوں کو قرار دیا ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ تک رہنمائی اس کے نیک اور مقبول بندوں کی رہنمائی اور ان کی پیروی کے بغیر ممکن ہو؟ لہذا ہمیں ان ارشادات پر غور کرنا چاہیے اور دین کو صرف اور صرف جو ہے وہ معتبر ذرائع سے اور معتبر علماء سے، مستند علماء سے سیکھنا چاہیے۔ اور معتبر ذرائع دین کے وہی ہیں جو دین ہمیں ان متبرک ہستیوں کے ذریعے سے پہنچا ہے، جو صحابہ اکرام، تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہا اور محدثین کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچا ہے، وہی دین جو ہے وہ معتبر ہے، اور قرآن و سنت کی وہی بات معتبر ہے جو ان ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہیں جو ہمیں ان متبرک اور امت کے محسنین ہستیوں سے جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے دور ہٹتے ہٹتے، ان کی گستاخیاں کرتے کرتے ہم کسی ایسے رستے پر چل نکلے کہ پھر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا مصداق بن کر اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔